بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر افشین صلاح الدین اور میں انگلش لینگویج انسٹرکٹر ہوں اور مختلف یونیورسٹیز میں انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر پڑھاتی ہوں۔ آئی بیسیکلی ورک ایز ایڈجنکٹ یا وزٹنگ فیکلٹی ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز آف پاکستان۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں انگلش لینگویج اور لٹریچر کے حوالے سے کہ آج کل کے دور میں انگلش لینگویج کیوں ضروری ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو زبان کی اہمیت ہمارے لیے سب سے پہلے ہونی چاہیے اور اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج کل کی دنیا کی ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کو یہ سن کے شاید حیرانی بھی ہو کہ جو نان نیٹو سپیکرز ہیں اس وقت دنیا میں، ان کی پرسنٹیج نیٹو سپیکرز کی نسبت زیادہ ہے، یعنی کہ نیٹو سپیکرز کا مطلب یہ ہے کہ جن کی علاقائی زبان انگریزی ہے، تو نان نیٹو سپیکرز کی پرسنٹیج آج کل کی دنیا میں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیٹ دیکھیں تو تقریباً 54% مواد ہمیں انٹرنیٹ میں پہ انگریزی زبان میں ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مطلب ریسرچ کرنی ہے یا کوئی نالج گین کرنا ہے، کوئی آرٹیکل لکھنا ہے، تو زیادہ تر آپ کو انگریزی زبان سے ہی آپ کا واسطہ پڑے گا۔ اور اس چیز کی اہمیت اگر ہم ہسٹری آف پاکستان کی بات کریں یا جب پاکستان بن رہا تھا اس زمانے کی بات کریں تو سر سید احمد خان نے بھی انگریزی زبان کی جو اہمیت ہے اس کو مطلب سمجھ لیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ مطلب آگے بڑھنے کے لیے اور دوسری اقوام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزی زبان کو سیکھیں اور انگریزی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ اور ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ جو بچے، اگر ہم نیٹو لینگویج کی بات کریں تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی چیزیں، جو بھی باتیں بچوں کو مطلب نیٹو زبان میں بتائی جائیں، اسپیشلی مدر ٹنگ میں یا مادری زبان میں، وہ ان پہ زیادہ اثر کرتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم انگریزی زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر سے مطلب زیادہ زبانیں سیکھ لیتے ہیں، ان کے پاس نالج حاصل کرنے کا مطلب دیر آر مور ریسورسز اویلیبل ٹو دوز چلڈرن، اور وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے کم ایج میں بھی ان کے اندر یہ جو ہے صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ زبانوں کو سیکھ سکیں۔ اگر ہم 1980s کی بات کریں تو اس وقت تک یہاں پر بیسیکلی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ اگر کہا جائے تو وہ بہت عروج پہ تھا، یا اس کو زیادہ تر جو اساتذہ ہیں وہ اپنے کلاس روم میں استعمال کرتے تھے، یعنی کہ بائی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ آئی مین کہ انگریزی کا جو ٹیکسٹ ہوتا تھا اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی تھی اردو میں۔ استاد اس طریقے سے اپنے طالب علموں کو پڑھاتے تھے اور وہی چیز پھر ریپروڈیوس کر دی جاتی تھی ایگزام میں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اپروچ میں کافی چینجز آئی ہیں، اور وائیگوٹسکی ایک سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے یہ بتایا وی آل لرن تھرو سوشل انٹریکشن، کہ جو بھی ہمارے ارد گرد کے جو رابطے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کے ذریعے سے ہم لرن کرتے ہیں۔ اف یو لک ایٹ اردو لینگویج دین نوبڈی ٹیچز اس کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ پریزنٹ ٹینس، اور اس طریقے سے آپ نے بولنا ہے، اور چھوٹے بچے خود ہی سے اردو زبان سن کر اس کو سیکھ لیتے ہیں مطلب انٹریکشن کے ذریعے۔ نوبڈی از ٹیچنگ دیم ٹینسز اور آل دیز تھنگس۔ تو یہاں پر نوم چومسکی کی جو تھیری ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس جو ہے دیٹ از آلریڈی پریزنٹ ان آور برین، کہ زبان سیکھنے کی جو ایک ڈیوائس ہے وہ ہمارے اندر آلریڈی انسٹالڈ ہے، جس کی وجہ سے بچے خود بخود آٹومیٹیکلی زبانیں سیکھتے ہیں، اور اسپیشلی ینگ ایج میں اگر بچے زیادہ زبانیں سیکھیں تو ان کے لیے زیادہ مطلب بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے کلاس روم میں وائیگوٹسکی کی تھیوری کو اپلائی کریں تو بجائے اس کے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پیسیو لرنرز ہیں، یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر رہے،
and the teacher is talking to them, lecturing them, asking questions, making them write stuff, यानी कि उनको पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं और उनको जो मवाद है वो लिखवा रहे हैं और बच्चे वही मेमोराइज़ कर रहे हैं. सो ये जो कम्युनिकेशन है इट शुड बी चेंज्ड इनटू इंटरेक्शन. अब कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का ये मतलब है कि कम्युनिकेट का मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई मैसेज किया, कोई कॉल की, कोई ईमेल की, दैट इज़ हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग. और कम्युनिकेशन वन साइडेड भी है, टू साइडेड भी है, लेकिन बेसिकली कम्युनिकेशन में ये है कि मैंने कोई मैसेज किया, मेल किया, मुझे रिस्पांस नहीं भी आया, दैट्स इट. बट इंटरेक्शन मीन्स कि मैंने किसी को मैसेज किया एंड द पर्सन रिप्लाइड टू मी, सो दैट इज़ इंटरेक्शन. सो बेसिकली वाइगॉट्स्की जो इंटरेक्शन की बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि जैसे कि एक उस्ताद पढ़ा रहा है तो उसको इंटरेक्टिव अप्रोच जो है वो अपने जहन में रखनी चाहिए. उसको ये नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ डिलीवर कर रहा है एंड देयर इज़ नो एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लर्नर्स, कि आगे से जो आपके लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है. दे आर जस्ट सिटिंग देयर लिसनिंग टू यू, वो सिर्फ बैठे हैं और आपकी बातों को सुन रहे हैं जबकि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. तो इस तरह की अप्रोच हमारे जो असातिज़ा हैं उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनको कोई चीज़ दें, कोई मवाद दें और उनसे पूछें कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि वो ख़ुद से उसको एलेबरेट करें या ख़ुद से उसकी तशरीह करें. दे शुड ट्राई देयर स्टूडेंट्स टू स्पीक अप, कि वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बात करें. बचपन से ही जिस तरह की हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जैसे हमारी नानियाँ, दादियाँ, माएँ जो हैं वो हमें कहानियाँ सुनाती हैं और लोरियाँ सुनाई जाती हैं, छोटी छोटी नज़में सुनाई जाती हैं, और रिसर्च कहती है कि ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों की अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा करने के लिए. कहानियाँ सुनना, लोरियाँ सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करती है, बच्चों के अंदर ये एबिलिटी पैदा करती है टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. बच्चों की इमेजिनेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें सुनाई जाएं. अब बच्चों को हम शॉर्ट स्टोरी बुक्स भी लेकर देते हैं, जैसे सिंड्रेला हो गई, स्नो वाइट हो गया, अली बाबा 40 चोर, इस किस्म की कहानियाँ. लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं, तो उन पे एक प्रेशर आ जाता है पढ़ाई का, ग्रेड्स का, एग्ज़ाम्स का, करियर डेवलपमेंट का. तो दीज थिंग्स आर नॉट फॉलोड अप, उनका कोई फॉलो अप नहीं होता और बच्चे लिटरेचर से जो है वो थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लेते हैं, बल्कि काफ़ी दूरी इख्तियार कर लेते हैं, बिकॉज देयर फोकस इज़ ऑन स्टडिंग द कोर्स बुक्स ओनली. उन्होंने सिर्फ कोर्स बुक को ही पढ़ना जो है उनके लिए ज़रूरी होता है. तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं इनके अलावा, अगर कई स्कूल ऐसा कर रहे हैं जो कि मैंने देखा है कि वो अपनी क्लासरूम में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना लेते हैं, उस लाइब्रेरी में कुछ बुक्स रख लेते हैं, उन बुक्स को बच्चे पढ़ते हैं. व्हेन दे हैव डन विद देयर क्लास वर्क, जब वो अपना क्लास वर्क कर लेते हैं तो वो बुक्स उठाते हैं और वहाँ से मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग है, वहाँ पर अगर अच्छी किताबें इसी तरह लाइब्रेरी कॉर्नर्स में रखी जाएं तो बच्चों में अदब पढ़ने का जो है वो शौक़ और शऊर जो है वो पैदा हो जाता है. बीइंग एन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंस्ट्रक्टर, मैंने बहुत से डिसिप्लिन्स में पढ़ाया है. मैंने देखा है कि आईटी के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, और मुझे ये देखकर काफ़ी हैरानी होती थी, खुशी भी होती थी. तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ये बताते हैं कि हमें उर्दू अदब या अंग्रेज़ी अदब पढ़ने का शौक़ था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बने, विच इज़ बेटर. एंड सो इट्स ओके फाइन इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड करियर. लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चों को या यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट्स को कोई अदबी तहरीर या क्लासिक लिटरेचर से मुतारिफ़ कराया जाए तो ये भी बहुत उनके लिए अच्छी बात होगी. मुझे याद है कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर ने एक बार ये कहा था कि लिटरेचर पॉलिशेज़ यू. एट दैट टाइम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन्स बाय दैट. उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ आई कि वाकई जो
ادب ہے، بے شک وہ انگریزی ادب ہے، اردو ہے، کوئی بھی ادب آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو پالش کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو سنوارتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا احساس ہوا. تو جیسے ہی میں نے پڑھانا شروع کیا تو ویدر آئی واز ٹیچنگ انگلش لینگویج، تو میں کوئی لٹریری ٹیکسٹس لے جاتی تھی، جیسے کہ بہت سے کلاسک اچھے رائٹرز ہیں، ورڈز ورتھ ہے، جان کیٹس ہے، ڈن ہے، شیکسپیئر ہے، ورجینیا وولف ہیں، دین وی ہیو جین آسٹن. تو میں کچھ ان کے سمپلر ٹیکسٹس، یعنی کہ کچھ اپنے اسٹوڈنٹ کا لیول کا خیال کر کے کچھ تھوڑے بہت ٹیکسٹ لے جاتی تھی، کچھ نظمیں لے جاتی تھی، اینڈ آئی ووڈ آسک مائی اسٹوڈنٹس کہ اس سے وہ لینگویج کو سیکھیں. اب اس میں آپ کو یہ ضرور خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی مشکل چیز نہیں دے سکتے جو آپ کے اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہ آئے. تو اس طریقے سے آپ لٹریچر کو لینگویج پڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ اف آئی ایم ٹیچنگ دیم پارٹس آف اسپیچ، میں ان کو پڑھا رہی ہوں کہ ناؤنس کیا ہیں، پروناؤنس کیا ہیں، ایڈجیکٹیوس کیا ہیں، ایڈوربس کیا ہیں، کنجنکشنز کیا ہیں. تو آئی کین آسک دیم ٹو ریڈ دا ٹیکسٹ، کہ وہ جو لٹریری ٹیکسٹ ہے وہ پڑھیں اور اس میں سے یہ سب جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ نکالیں اور ان کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو ایٹ دا سیم ٹائم دے آر لرننگ لینگویج، اینڈ اسی وقت وہ انہیں ادب پڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی بہت بار یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے تھے کہ یہ آپ نے کہاں سے ٹیکسٹ لیا ہے، ہمیں اس ناول کا نام بتائیں یا ہمیں اس اسٹوری کا نام بتائیں، آتھر کا نام بتائیں، پوئٹ کا نام بتائیں. تو اس طرح سے بچوں میں جو ہے وہ لٹریری ٹیکسٹ پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور صرف یہ انگلش لینگویج کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اردو لینگویج کی کلاس روم میں بھی یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. اور چھوٹی جو جماعتیں ہوتی ہیں یا ایسے بچے جو کہ مشکل انگریزی کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے اڈیپٹیڈ ورژنز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو تھوڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ اڈیپٹیڈ ورژن اچھی کوالٹی کا ہو. اس کے علاوہ آپ نے اگر مختلف قسم کی رائٹنگ سکھانی ہے، جیسے کہ انگلش میں ڈسکرپٹیو رائٹنگ ہوتی ہے، نیریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے، ایکسپوزیٹری رائٹنگ ہے، آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ لٹریچر سے ٹیکسٹ لے لیں اور بچوں سے کہیں کہ آپ اس ڈسکرپٹیو ٹیکسٹ کو دیکھیں اور اسی طرح کا کوئی اور ٹیکسٹ جو ہے وہ خود سے پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں یا لکھنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی بچوں میں جو ہے تخلیقی صلاحیت ان کی ابھارنے میں مدد کرتا ہے. اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، سپوز کہ ایک ناول ہے لارڈ آف دا فلائز ولیم گولڈنگ کا، اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے کچھ بچے کسی آئی لینڈ پہ رہ جاتے ہیں ایک حادثے کے نتیجے میں، اینڈ دیر واز نو ون ٹو گائڈ دیم، ٹو ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو، اینڈ اٹ واز اے میس اوور دیئر، کیونکہ بچوں کو کے اندر ان کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا وہاں پر، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی اور نظم و ضبط اور ڈسپلن جو ہے ان کی زندگی سے ختم ہو گیا تھا. سو یو کین سلیکٹ سم ٹیکسٹ فرام دس ناول، کچھ ٹیکسٹ آپ اس ناول سے لے سکتی ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتی ہیں کہ ہاں یہ والا جو پیراگراف ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ بچے اس طرح کیوں کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بولنے دیں اسٹوڈنٹس کو اور ان کو خود سے انالائز کرنے دیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو بتائیں. اسی طرح سے جین آسٹن کا بہت مشہور ناول ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، وہ بھی جیسے کہ ٹائٹل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کے اندر غرور آ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ پریجوڈسڈ بیہیویئر یا متسبانہ رویہ رکھنے لگ جاتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر جو دو مین کیریکٹرز ہیں، they were also prejudiced against each other due to pride، اینڈ اس طریقے سے بھی آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، کویسچنز کر سکتے ہیں اور وہ انگریزی ادب کو اس طرح سے سمجھیں گے بھی اور بہت سے مورل لیسنز بھی سیکھیں گے. بیکاز وی آل نو کہ جو بھی شارٹ سٹوریز ہیں، ناولز ہیں، نظمیں ہیں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق بھی دیتی ہیں. اس طرح سے موپاساں ایک رائٹر ہے، ان کی شارٹ سٹوری ہے فیئرول. یہ والی جو سٹوری ہے یہ بھی ایجنگ کے بارے میں، کہ جیسے دو لوگ بہت سالوں بعد ملتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے، کہ ہاؤ ایج افیکٹس یو. سو آپ بچوں سے اس سلسلے میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ لائف از ٹو شارٹ، تو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں اتنے تھوڑے وقت میں زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں یا کیا کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں.
بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو کلاسک شارٹ سٹوریز مل سکتی ہیں. ایک ویب سائٹ کا نام classicshorts.com ہے. وہاں پر کافی شارٹ سٹوریز ہیں انگلش رائٹرز کی. وہ اساتذہ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اپنے بچوں میں انگریزی ادب میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اور انگریزی زبان انگریزی ادب کے ذریعے سے پڑھانے کے لیے. اب جب انٹریکشن کی میں نے بات کی ہے تو فیس ٹو فیس کلاس میں تو انٹریکشن کرنا بہت آسان ہے، لیکن آن لائن کلاس میں انٹریکشن کرنا مشکل ہے کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس اپنا کیمرہ آن کرنا پسند نہیں کرتے. تو اس میں یہ ضروری بات ہے کہ بچوں سے کہا جائے، اسٹوڈنٹ سے، کہ وہ اپنا کیمرہ آن کریں تاکہ آپ اس کے ساتھ بہتر طریقے سے انٹریکشن ہو سکے. کیونکہ جو الفاظ ہیں ان کی ہمارے جو رویے ہیں، ہمارے جو کمیونیکیشن ہے یا انٹریکشن، اس میں بہت کم پرسنٹیج ہے کہ وہ کم پرسنٹیج کا میسیج ڈیلیور کرتے ہیں. جو ہمارے فیشیل ایکسپریشنز ہیں، باڈی لینگویج ہے، تاثرات ہیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر میں صرف ایک ٹیکسٹ بھیج دوں کسی کو تو وہ بندہ مجھے دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، تو ہی ڈز ناٹ نو کہ میرے اس وقت ایکسپریشنز کیسے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ایک ٹیچر کی جو باڈی لینگویج ہے، ایک ٹیچر کے جو تاثرات ہیں، وہ بچوں کو مطلب زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو آن لائن ٹیچنگ میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے کیمرہ آن کروائیں، ان سے بات کریں، اپنا کیمرہ آن رکھیں تاکہ آپ کا انٹریکشن زیادہ بہتر ہو. اور مجھے امید ہے کہ میں اس تھوڑی سی ٹاک کے ذریعے آپ کو تھوڑی سی ٹپس دینے میں شاید کامیاب ہوئی ہوں کہ آپ کس طریقے سے بچوں میں انگریزی ادب کا شوق پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. پیغام ٹی وی